بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مہینے میں روزہ رکھ کر خروج منی کا ہو جانا، یعنی حالت صوم میں کیا ہونا، منی کا نکالنا۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی سے بوسہ اور درکنار ہونے کی وجہ سے مزی اور ودی جو تو بات کہتے ہیں جسے نکل آئے تو اس سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ یہ فتویٰ ہے احسن الفتویٰ کے صفحہ نمبر 441 اور جلد نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد ہے انزال منی، یعنی انزال ہو جانا۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ میں بیوی سے باقاعدہ ہم بستری نہیں کی ہے بلکہ صرف بوسہ اور درکنار ہونے ہوا یا ساتھ میں لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بعد میں اس ایک روزہ قضا کرنا کا، یعنی اس کے بعد جس شخص کا ایسا ہو گیا کہ بیوی کے ساتھ لیٹنے کی وجہ سے منی نکل گیا تو اس کو ایک روزہ قضا کرنا ہوگا، اور وہ روزہ قضا کرنا واجب ہوگا، کفارہ لازم نہ ہوگا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر باقاعدہ ہم بستری کر لی ہے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، لیکن اس دن میں بھی کھانا پینا جائز نہ ہوگا۔ یہ فتویٰ ہے امداد الفتویٰ صفحہ نمبر 440 اور جلد نمبر ہے 6۔ اس کے بعد ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کیا ہوا، احتلام ہو گیا، یعنی ہمارے زبان میں جو کہتے ہیں کہ رات خواب میں کچھ خراب کچھ دیکھ لیا، گندا کچھ دیکھ لیا اور انزال ہو گیا، یعنی منی کا نکل گیا۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سوتے ہوئے خواب میں احتلام ہو جائے تو روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ بردستور یعنی باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ہدایہ کے صفحہ نمبر 197 اور جلد نمبر 1 میں ہے۔ اس کے بعد ہے بھول سے رمضان مہینے میں کچھ کھا لینا۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور بعد میں یاد آ جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ روزہ باقی رہ جائے گا۔ یہ ہدایہ کے صفحہ نمبر 196 اور جلد نمبر 1 میں ہے۔ اس کے بعد ہے نظر کرنے سے انزال، یعنی دیکھنے کسی چیز کو اب احساس کر لیا، کیا ہوا، انزال ہو گیا، یعنی منی کا نکل گیا۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتفاق سے روزے کی حالت میں کسی حسین عورت پر نظر پڑ جائے اور پھر تکفر کی وجہ سے، یعنی فکر اپنے سوچنے لگا اس عورت کے بارے میں، پھر انزال ہو جائے تو وہ روزہ فاسد نہ ہوگا، اگرچہ نظر کی کئی عورت کا خیال جما لیا جائے جائز نہیں ہے۔ ہدایہ جلد نمبر 197 صفحہ نمبر 197 اور جلد نمبر 1 میں ہے۔ اس کے بعد ہے وہ حالت رمضان میں بیوی سے ملنا۔ اس سلسلے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی اپنی بیوی سے بوسہ اور درکنار ہونا اور ساتھ لیٹنا ایسے آدمی کے لیے بلا کراہت جائز ہے جس کو انزال یا ہم بستری کا خطرہ نہ ہو۔ یعنی اس سلسلے میں مسئلہ تھوڑا ٹیڑھی ہے کہ جس شخص کے یہ شبہ نہ ہو کہ میں بیوی کے ساتھ بوسہ اور درکنار اور لیٹنے سے میرا منی انزال نہ ہو، میرا منی نہ نکلے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ لہذا بوڑھا آدمی کے لیے بلا کراہت جائز ہے۔ وہ پہلا تھا کراہت کے ساتھ جائز، اور دوسرا ہے بلا کراہت، یعنی مکروہ، یعنی کراہت کے بغیر جائز ہے۔
اور جوان کے لیے مکروہ تحریمی جو اپنے نفس پر قادر نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 197 ہے اور جلد نمبر 1 در مختار ایک فتویٰ کی کتاب ہے، اس میں ہے، ہدایہ میں بھی ہے. اس کے بعد عورتوں کا لبوں پر سرخی لگانا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا بہت اہم مسئلہ ہے. عورتوں کے لبوں پر کیا کرنا؟ سرخی لگانا. سرخی یعنی لپسٹک جو کہتے ہیں وہ چیز لگانا، جو کیمیکل اس دور میں جو ہے. اس سلسلے مسئلہ یہ ہے کہ بہت کئی قسم کے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں الگ سے ایک ویڈیو بن جائے گا انشاءاللہ، کن کن چیزوں کو لگانا جائز نہیں ہے، کن کن کو جائز ہے. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں عورت کے لبوں پر سرخی لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن اگر منہ کے اندر پہنچنے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے. یہ فتویٰ احسن الفتویٰ صفحہ نمبر 424 جلد نمبر 4 ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی بھی مسئلہ بتایا گیا سمجھ میں آیا. اگر کسی کو سمجھنے میں دقت ہو رہا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. سبسکرائب کرتے ہوئے شیئر کمنٹ بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ مسئلہ دین اسلام